اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی عز وجل یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلکم نارا وقودها الناس والحجارہ۔ اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں سے مخاطب ہے اور بہت ہی ہمدردی کے ساتھ، بہت ہی شفقت کے ساتھ اپنی رحمت اور محبت کی وجہ سے ان کو یہ بات بتا رہا ہے کہ اے ایمانداروں، بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو اس جہنم کی آگ سے جس کا ایندھن، اس کا فیول، اس کا برننگ مٹیریل انسان اور پتھر ہوں گے۔ کیسا خوفناک انجام ہے، اور بتایا اس کے اوپر ایسے فرشتے تعینات کیے گئے ہیں جن کے اندر اللہ نے رحم نہیں رکھا ہے، وہ ذرا برابر کسی کے ساتھ نرمی نہیں کرتے ہیں، اور جو کچھ ان کو حکم دیا جاتا ہے اللہ کی طرف سے اس کو بجا لاتے ہیں۔ یہ بہت ہی ہمدردی کے تحت اپنے بھائیوں کو میں یاد دہانی کرا رہا ہوں۔ میں آج مخاطب ہوں ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھیوں اور جو محمد حنیف کے ساتھی ہیں ان سے بھی، کہ پھر سے غور کرو اللہ کے بندو۔ یہ جو دعوت اٹھی تھی، یہ جو جماعت بنی تھی، یہ کس بنیاد کے اوپر بنی تھی؟ خاص کر آج کل جو نئے لوگ ہیں ان کو بھی پتہ چل جائے، اور ابھی آئندہ آنے والے لوگ ہیں وہ بھی انجان نہ رہیں، اس لیے یہ بیان میں اپلوڈ کر رہا ہوں جہاں جہاں تک یہ میری آواز پہنچے، اور ہمارے مخالفین بھی جان جائیں کہ اصل مسئلہ کیا ہے۔ دیکھیے، جب کفر و شرک کے اندر یہ سارے فرقے چلے گئے، مسلک چلے گئے، ہر ایک کے اندر شرک پایا جاتا تھا، اور ایمان خالص، توحید خالص جماعت کی حیثیت سے کسی کے پاس موجود نہ تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے رحمت اور شفقت فرمائی انسانیت کے اوپر اس دور کے اندر، اور ایک عالم دین، موحد عالم دین اور جدید علوم سے بھی وہ واقف تھے، MBBS ڈاکٹر تھے، آرمی افسر بھی تھے، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے ان میں اکٹھی رکھی۔ اہل زبان بھی تھے، لکھنؤ سے وہ آئے تھے، اور اردو زبان کے اوپر ان کو مکمل ایک دسترس حاصل تھی، اور لہجے میں انتہائی اخلاص، اور اپنی اس قوم کے لیے بہت ہی کڑتے تھے کہ آخر کس طرح اس قوم کو پھر دوبارہ اٹھایا جائے، اور مسلمانوں کے اوپر جو ذلت اور خواری ہر جگہ چھائی ہوئی ہے پوری دنیا کے اندر، اس کو کیسے ختم کیا جائے۔ تو اس جذبے کے ساتھ انہوں نے یہ دعوت اٹھائی، توحید کی دعوت۔ پھر رد شرک شروع ہو گیا، اور پھر شرک کی جب اور تحقیق ہوئی کہ آیا کہاں سے ہے، کس نے پھیلایا ہے، تو وہ شخصیات بھی سامنے آ گئیں۔ اللہ تعالیٰ راستہ کھولتا چلا گیا۔ یہاں صوفیوں کے یہ تصوف کے جتنے کارستانیاں تھیں، وحدت الوجود، وحدت الشہود، حلول کے عقیدے، نور من نور اللہ کے عقیدے، واسطے وسیلے، بے حق فلاں، بے حرمت فلاں، پھر دربار شریف اور عرس مبارک، اور پھر چادریں، ڈالیاں، نظر و نیازیں، یہ سب کچھ جب سامنے آیا تو بات پہنچی بڑے بڑے اکابرین تک، کہ یہ تھے وہ حضرات جنہوں نے لبادہ اوڑا ہوا تھا اسلام کا، اور کفر و شرک لائے ہیں اسلام کے اندر، اور اس طرح امت مسلمہ کی جو موجودہ ذلت اور خواری ہے اس کے اصل مجرم وہ ہے۔ ایمان خالص کی اول لکھی گئی، اور سارے صوفیہ کا پوسٹ مارٹم کیا گیا۔ عبدالقادر جیلانی، محی الدین چشتی، علی اجویری، ابراہیم ادم، رابعہ بصری، اور محی الدین چشتی، مجدد الفسانی، اور شاہ ولی اللہ کا پورا خاندان، ان کے سارے جتنے شرکیہ واقعات تھے ان کی اپنی کتابوں کے حوالے سے دیے گئے، کہ دیکھو یہ تھے وہ حضرات جن کو سروں پر بٹھایا ہوا ہے قوم کے لوگوں، انہوں نے یہ راستہ دکھایا کفر و شرک کا۔ پھر ایمان خالص کی اس دوم کے اندر بتایا گیا کہ جو قبر پرستی آئی ہے مسلمانوں کے اندر، یہ کہاں سے آئی ہے؟ یہ مرنے والے تو بالکل مردہ بتایا گیا ہے، یہ اپنے چہرے سے، منہ سے مکھیاں نہیں اڑا سکتے ہیں، خود چل کے قبرستان نہیں جا سکتے ہیں،
غسل نہیں دے سکتے اپنے آپ کو، تو یہ 12 سال کی کشتی کیسے زندہ کریں گے؟ مردوں کو کیسے زندہ کریں گے؟ تمہاری داتائی دستگیری مشکل کشائی کیسے کریں گے؟ اور رہا شہداء کا مسئلہ، وہ تو جنتوں میں زندہ ہیں، انبیاء جنتوں میں زندہ ہیں، یہ ساری چیزیں ثابت کی گئیں قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ تو اللہ کے بندوں، بنیاد یہی چیز بنی تھی کہ دیکھو اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا ہے۔ اللہ نے توحید مانگی ہے، اور ایمان خالص کے اوپر بڑے سے بڑا گناہ گار اگر مر جائے تو اس کی پھر بھی امید کی جا سکتی ہے، آخر وہ جنت کے اندر پہنچ کے رہے گا، اور اس کی کم از کم جو بادشاہی ہوگی زمین سے 50 گنا بڑی۔ آخری جس نے ایک بھی نیکی نہیں کی ہوگی، صرف ایمان خالص کیا ہوگا، توحید پر رہا ہوگا، مشرک نہیں مرا ہوگا، اس کے لیے پھر بھی امید کی جا سکتی ہے۔ لیکن جس نے شرک کیا، یشرک باللہ شیء دخل النار، جس انداز سے حدیث پیش کی جاتی تھی، پھر قرآن کی وہ آیات کہ دیکھو اللہ فرماتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ شرک کو نہیں معاف کرے گا، انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا اللہ نے اس کو جنت کو حرام قرار دے دیا۔ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، انبیاء کی مثال دی گئی کہ اللہ فرما رہا ہے کہ اگر یہ انبیاء بھی شرک کرتے ان کا سارا اعمال برباد کر دیا جائے۔ لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے مخاطب کیا اور کہا کہ سب انبیاء کو اسی طرح بتایا گیا کہ اگر تو نے بھی شرک کیا لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، تیرا عمل ضائع ہو جائے گا، وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور ضرور بالضرور تم خسارہ پانے والوں میں شامل ہو جاؤ۔ یہ ساری آیات اور حدیث اس لیے سنائی جاتی تھی کہ لوگوں شرک سے توبہ کرو بس۔ اور یہ شرک کا باعث کیا چیز بنتی ہے؟ جب اللہ کے مقابلے میں تم کسی اور کی بات کو مانتے ہو، یہ پھر ارباب من دون اللہ بن جاتے ہیں۔ تو آج قوم اسی مرض کے اندر مبتلا ہے، لہذا جتنوں کی بات مانی ہے اللہ کے علاوہ یا نبی علیہ السلام کی بات کے مقابلے میں، اس کو رد کر دو۔ اس طرح ایمان دماغوں کے اندر اتار دیا گیا کہ پھر یہ کفر بالطاغوت آسان ہو گیا۔ تو یہ چیز آئی اس جماعت کے اندر، اسی کی وجہ سے آج سے 40 سال پہلے میں جماعت کے اندر آیا تھا، جب میں آرمی افسر تھا الحمدللہ 7 پنجاب ریجمنٹ کے اندر۔ اور یہ بات جب بتائی گئی تو ساری دماغ کی چولیں ہل گئیں اور سارے نقشے سامنے آ گئے کہ یہ جو 71 میں ہمارے ساتھ ہوا ہے یہ کس وجہ سے ہوا ہے۔ نعرہ حیدری یا علی مدد لگانے کی وجہ سے، یا رسول مدد کے نعرے لگانے کی وجہ سے، اس طرح شرک اور کفر ہر جگہ جب پھیلا ہوا تو کیوں اللہ تعالیٰ کس طرح تمہیں عزت دے گا؟ کمانڈو دستے ہونے کے باوجود، بہترین فوج ہونے کے باوجود، یوتھ تمہاری بہترین ہونے کے باوجود، ایٹمی قوت بننے کے باوجود، پوری دنیا میں تمہاری رسوائی ہے، جگہ سائی ہے، تو یہ شرک سے توبہ کرو، کیا جاتا ہے؟ کہہ دو اللہ مدد کرتا ہے، کوئی واسطہ وسیلہ نہیں ہے، اللہ داتا ہے، اللہ دستگیر ہے، اور شرک اور کفر کی جتنی یہ نشانیاں علامتیں ہیں ان کو ڈھاؤ۔ یہ سادہ سی بات تھی، تو اس کے اوپر یہ جماعت قائم ہوئی تھی اللہ کے بندوں، ایمان خالص کے اوپر۔ تو بتاؤ ایسی جماعت جو توحید کے اوپر اٹھی ہو، رد شرک کے اوپر اٹھی ہو، کفر بالطاغوت کی بنیاد کے اوپر اٹھی ہو، اس جماعت کے اندر پھر یہ کہنا شروع کر دینا کہ ایک نبی نے دوسرے نبی کو سجدہ کیا تھا، یہاں اصل میں یہ پرابلم پیش آ گئی 2017 کے اندر محمد حنیف کے دماغ کے اندر۔ اور ان دونوں کی جو کشمکش آپس میں تھی، سخت نفرتیں تھیں، بغیوں بینہم، آپس میں ضد کی وجہ سے یہ جو ایک معاملہ پیش آیا یعقوب علی اور محمد حنیف کے درمیان، اس وجہ سے یہ جماعت کے اندر محمد حنیف ڈٹ گئے شرک کے اوپر، اور انہوں نے نظم کے ڈنڈے سے یہ مسئلہ منوایا اور اس طرح لوگوں کے دماغ بنا دیے کہ دیکھو وہ سورہ یوسف کے اندر جو احسن القصص ہے، احسن القصص اس کو کیوں کہا گیا اللہ کے بندو؟ ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ، اس سے اچھی بات کس کی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے، یعنی توحید کی طرف بلائے، یہ سب سے بہترین بات ہے۔ اور ومن اضل ممن يدعو من دون اللہ، دوسری طرف یہ بتایا گیا کہ اس سے بڑا گمراہ بتاؤ جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارے، کسی اور کی نظر و نیاز کرے، یعنی شرک کرے۔ یہ سب سے بری بات ہے اور سب سے بہترین بات توحید ہے، ایمان خالص ہے۔ تو یہ تو توحید کا قصہ ہے، بہترین قصوں میں سے ایک قصہ ہے، باپ بیٹا کس طرح صبر کے ساتھ جمے ہوئے ہیں، اللہ کے ساتھ کیسا لگاؤ ہے، فرمانبرداری کا کتنا شوق ہے، جنون ہے فرمانبرداری کا دونوں باپ بیٹے کے اندر۔ اور کیوں نہ ہو جب یوسف علیہ السلام کے باپ پیغمبر، دادا پیغمبر، پردادا پیغمبر ابراہیم علیہ السلام کا یہ خاندان ہے، تو وہ خاندان جو ما کان من المشرکین، اس طرح الفاظ آئے ہیں کہ شرک کا ایک دبا ان کے اوپر نہیں ہوتا تھا، اس طرح شرک کے خلاف اٹھنے والے یہ لوگ تھے۔ تو ان کے اوپر یہ الزام لگاتے ہو کہ انہوں نے ایک دوسرے کو سجدے کیے، پورے خاندان نے یوسف علیہ السلام کو سجدہ کیا، حالانکہ سادہ سی اس کی تشریح ہے، پہلے بھی لوگوں نے کی ہے
کہ جب یوسف علیہ السلام نے سورج چاند ستاروں کو خواب میں دیکھا، حقیقت میں نہیں آئے تھے، خواب میں دیکھا، جو خواب کا معاملہ ہوتا ہے اس میں کہیں نہ کہیں سبق ہوتا ہے، تعبیر ہوتی ہے، اس سے مطلب لیا جاتا ہے۔ جس طرح نبی علیہ السلام کو خواب میں سونے کے کنگن دیکھے پہنے ہوئے، تو سونا تو حرام ہے، تو خواب بھی اللہ نے دکھایا ہے، تو کیا اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو کوئی حرام چیز پہنائے گا؟ نہیں بھائی، یہ خواب کا معاملہ ہوتا ہے، خواب میں کوئی آیا نہیں کرتا، یہ دیکھنے والا دیکھتا ہے، تو اس کا مطلب لیا جاتا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے اس کا مطلب لیا، یہ جھوٹے مدعی ہوں گے اور یہ اڑ جائیں گے، یعنی یہ ختم ہو جائیں گے، ان کی نہ چل سکے گی، تو یہ مطلب لیا گیا اس کا۔ تو وہاں جو سورج چاند ستاروں کو نیچے جھکے ہوئے دیکھا ہے، تو وہ اس کا ایک مطلب ہے کہ یہ پورا خاندان ہے، یہ جو ہے فضیلت ملے گی یوسف علیہ السلام کو ان کے اوپر، اور ان کو نبوت ملے گی، اور اس طرح دنیاوی لحاظ سے بھی ان کو بہت عزت ملے گی، اور اس طرح ان کے اوپر اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں کی بارش کرے گا، جس طرح ابراہیم علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کے اوپر کی۔ تو یہ اس کا مطلب ہے، جب یہ سب کچھ ہو گیا، نبوت ملی، دانائی ملی، اور پورا خاندان آ گیا، انڈر آ گیا، تو اس وقت پورے خاندان نے وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا، پورے خاندان نے شکر گزاری کے طور پر اللہ کو سجدہ کیا۔ تو یہ تشریح ہے، امام بخاری اسی انداز سے لائے ہیں۔ اس دور میں ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی نے ہر اینگل سے اس کی یہی تشریح کی ہے، اور پھر فتویٰ لگایا ہے کہ جس کے دماغ کے اندر شرک ہوتا ہے، یعنی عقیدے کے اندر خرابی ہوتی ہے، ایمان صحیح نہیں ہوتا ہے، وہ اس طرح تشریح کرتا ہے، تفسیر کرتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کو سجدہ ہوا، تاکہ اپنے شاگردوں سے اپنے آپ کو سجدے کروائیں اور پجوائیں اپنے آپ کو۔ تو اس طرح انہوں نے، محمد حنیف صاحب نے اسی طرح تشریح کی جو مشرکانہ انداز تھا۔ تو یہ غلطی ہوئی ہے ان سے۔ تو یہ عقل مندی یہ ہے کہ کسی سے بھی، یہ تو اصول ہے، پہلے اصول یہ ہے کہ جو بھی آئے، کسی پر چوٹ لگے، کوئی ناراض ہو، کسی کی بڑی چودراہٹ کو نہیں دیکھا جائے گا، کسی کی بڑی پگڑی کو نہیں دیکھا جائے گا، کسی کی بڑے نام کو نہیں دیکھا جائے گا، دیکھا جائے گا تو اپنے مالک کو دیکھا جائے گا۔ یہ بنیاد بنی تھی، اس کے اوپر ہم لوگ اکٹھے ہوئے تھے۔ تو میں سب کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں، یاد دہانا چاہتا ہوں کہ دیکھو، یہ زندگی آزمائش کی جگہ ہے، یہ چند دنوں کا معاملہ ہے، یہ آزمائش ہو رہی ہے ہم سب کی، اور امتحان اس چیز کا ہے، آزمائش اس چیز کی ہے کہ تم اپنے عقیدے میں کتنے پختہ ہو، یہ معاملہ ہے۔ تو جب پہلے عقیدہ تو بناؤ، پہلے جب تمہارا عقیدہ یہ بننا چاہیے کہ اللہ کے علاوہ کوئی پکار کے لائق نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نظر و نیاز کے لائق نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی رب نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی سجدے کے لائق نہیں ہے، کوئی انسان سجدے کے لائق نہیں ہے، رکوع کے لائق نہیں ہے، اور پکارے جانے کے لائق نہیں۔ پہلے یہ عقیدہ بناؤ۔ اب اس کے خلاف جو بات ظاہری طور پر کوئی آ جائے کسی جگہ، جس طرح ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی رب نہیں ہے، تو کیا ابراہیم علیہ السلام نے 2-3 مرتبہ کہا تھا یا نہیں کہا؟ قرآن اس کے اوپر گواہ ہے۔ ستارے کو دیکھا تو الفاظ ہیں ھذا ربی، چاند کو دیکھا تو کہا ھذا ربی، اور سورج کو دیکھا تو کہا ھذا ربی ھذا اکبر۔ تو کیا یہ مان لیا جائے کہ چند لمحوں کے لیے ابراہیم علیہ السلام نے ان کو واقعی رب کہا تھا اپنا؟ نہیں، اس کا مطلب لیا جائے گا، اس کا معنی لیا جائے گا، اس کا مفہوم لیا جائے گا، اور قرآن کے اس عقیدے کو بالکل برقرار رکھا جائے گا کہ تمام انبیاء اللہ کو اپنا رب مانتے تھے، اور اللہ کے سامنے رکوع کرتے تھے، اللہ کے سامنے سجدے کرتے تھے، سارے انبیاء۔ اور سورہ مریم کی 58 نمبر آیت تو نص ہے اس کے اوپر کہ سارے انبیاء کے سامنے جب اللہ کی نشانی آتی تھی تو اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتے تھے۔ پھر سورہ آل عمران میں فرمایا کسی بشر کا یہ کام نہیں کہ اللہ اس کو نبوت عطا فرمائے، دانائی عطا فرمائے، کتاب دے اس کو، اور پھر وہ لوگوں کو کہے کہ اللہ کی بجائے میرے بندے بن جاؤ، یعنی مجھے رکوع اور سجدے کرو، میری نظر و نیاز کرو، میرے سامنے جھکو۔ کبھی یہ ممکن ہے؟ کبھی بھی ممکن نہیں ہے۔ تو یہ ساری باتیں موجود ہیں۔ پھر وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اگر یہ شرک کرتے تو ان کا سارا عمل ضائع ہو جاتا اس انداز سے۔ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا لَعْنَ اللَّهَ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ اتَّخَذُوا قُبُورَ الْأَنْبِيَاءِ وَالصَّالِحِينَ مَسَاجِدَ، اللہ کی لعنت یہود و نصارہ کے اوپر، انہوں نے اپنے انبیاء اور صالحین کی قبروں پر جا کے سجدے کیے ہیں، تو اس عمل کی وجہ سے تو لعنت پڑی تھی ان کے اوپر۔ اب یہ کہنا کہ پچھلی امتوں میں یہ سجدہ جائز تھا، یہ بڑی ظلم اور بڑی زیادتی کی بات ہے۔ سعودیوں کی تفسیر میں بھی یہ آ گیا، ڈاکٹر صاحب بھی یہی کہتے ہیں پچھلی امتوں میں جائز تھا، علی انجینئر صاحب بھی یہی راگ لاپتے ہیں، طارق جمیل اور طاہر القادری کا کہنا ہی کیا، فاضل الرحمن، سارے، منور سلطان، عبداللہ عمر دورانی، محمد حنیف، یہ کہنا شروع ہو گئے کہ یہ سجدہ یوسف علیہ السلام کو ہوا تھا۔
تو اللہ کے بندو یہ شرک کا معاملہ ہوا ہے، ان سے بھول ہو گئی ہے، غلطی ہوئی ہے، زبردست ٹھوکر کھائی ہے محمد حنیف صاحب نے۔ پہلے بھی ان کے اوپر شیطان کا وار ہوا تھا، وہاں انہوں نے توبہ کی، جو ان کے قریبی لوگ تھے انہوں نے ان کو یہی کہا کہ اس سے آپ معافی مانگ لیں، یہ غلط بات آپ کے منہ سے نکلی ہے۔ انہوں نے توبہ بھی کی، لیکن اس کو پھر انا کا مسئلہ بنا لیا۔ بعد میں ایسے معاملات پیش آئے کہ انہوں نے پھر اپنے شرک کے اوپر جم گئے، 7-8 سال ان کو سمجھایا نہیں سمجھے ہیں، اور اسی شرک کے اوپر مرے ہیں، اور اپنی گدی ایسے کو سنبھالی ہے جس نے، جو بالکل چھوٹی سی ایک نازمیت کی بھی وہ اتنی نہیں رکھتے تھے، ان کو پوری جماعت کا امیر بنا دیا عبداللہ عمر دورانی کو، اور پکا کیا کہ دیکھنا اس شرک سے تم نے ہٹنا نہیں ہے۔ اور انہوں نے بھی جب 2-3 دن بعد میٹنگ ہوئی ان کی محمد حنیف کے مرنے کے بعد، تو تحریری طور پر پوری جماعت کا یہ موقف سامنے آیا، انہوں نے دعائیں مانگی اللہ تعالیٰ سے، اور لیٹر پیڈ کے اوپر لکھ دیا، کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں محمد حنیف کے طریقے کے اوپر، ان کے نقش قدم کے اوپر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اللہ کے بندو یہ الفاظ ان کے اوپر غور کرو۔ اگر کہہ دیتے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام اور صحابہ اکرام کے نقشے کے اوپر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اس میں سچے بھی ہوتے تو مالک ان کو وہ راستہ دکھا دیتا، لیکن انہوں نے دعائیں مانگی ہیں شرک اور کفر کے اوپر قائم رہنے کی، تو کس طرح یہ آپ پیچھے ہٹیں گے؟ بہرحال پھر بھی میرا ان سے یہی کہنا ہے کہ دیکھو یہ چند دنوں کا معاملہ ہے، اس عقیدے کی وجہ سے تمہیں ہمیشہ کی آگ کے اندر رہنا پڑے گا، ہمیشہ ہمیشہ، اور بیوی بچوں سمیت رہنا پڑے گا۔ جو تمہارے اس عقیدے کو مانیں گے سارے کے سارے جہنم کی آگ کے اندر ہمیشہ رہیں گے، وہاں محمد حنیف کے ساتھ۔ جو مر گئے ہیں وہ تو پہنچ گئے ہوں گے، اور بالکل ان کے ساتھ وہی معاملہ ہوگا جس طرح پچھلی قوموں کے ساتھ، پچھلے شرک پیدا کرنے والے، جس طرح امت ابراہیم کے اندر علیہ السلام کے اوپر اندر جو عمر بن لئی الخزائی نے شرک کا آغاز کیا تھا، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ یہ اپنی آنتوں کے اوپر چکر لگا رہا ہے۔ پھر اس امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جو قبر پرستی کا شرک جہاں صوفیہ لائے ہیں، وہاں قبر پرستی کا معاملہ، عود روح القبر کا عقیدہ احمد بن حنبل کے ذریعے آیا ہے۔ ابن تیمیہ نے اس کو مانا، ابن قیم نے، ابن حجر عسقلانی نے، سب نے، اعلیٰ حضرت نے، رب العالیٰ نے، سب نے، بریلوی ہوں، دیوبندی ہوں، اہل حدیث ہوں، سلفی ہوں، سعودی ہوں، سب کا یہ عقیدہ ہے کہ روح واپس آ جاتی ہے اس قبر کے اندر۔ تو یہ عقیدہ شرکیہ احمد بن حنبل کی وجہ سے آیا، اور ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نبی علیہ السلام کی سنت کو تازہ کرتے ہوئے کہا کرتے تھے یہ سنت ہے نبی علیہ السلام کی کہ جس نے شرک کا آغاز کیا ہے اس کا ذکر کیا جائے نام لے کے۔ تو کہا کرتے تھے کہ احمد بن حنبل کے اوپر کیا بیتری ہوگی اس شرک کا آغاز کرنے کی وجہ سے، اور بالکل اسی چیز کو آگے بڑھاتے ہوئے میں یہ پورے شرح صدر کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ یہی ہمارے اس 20ویں صدی کے 21ویں صدی کے شروع میں یہ جو محمد حنیف نے یہ شرکی عقیدہ پیش کیا ہے، اس کے اوپر بھی وہی کچھ بیت رہا ہوگا جو عمر بن لئی الخزائی کے اوپر اور احمد بن حنبل کے اوپر بیت رہا ہوگا۔ اللہ کے بندوں توبہ کرو، بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے۔ بڑا خوفناک عذاب ہے، یقین کرو وہاں کیسے رہو گے، اور تمہیں سب سے زیادہ تکلیف ہوگی کہ تمہیں سب سے زیادہ تکلیفیں اٹھائی ہیں اس ایمان کے راستے میں، توحید کے راستے میں۔ کتنا شرک تمہیں چھوڑا، اپنے خاندان کو چھوڑا، کتنے علاقوں کو چھوڑا، کتنوں ہیں جنہوں نے اپنے ماموں کا، چچا کا، باپ کا، ماں کا، بچوں کا جنازے نہیں پڑھے اس ایمان کی وجہ سے۔ اور طاغوت بن کسی چیز کے ساتھ آپ کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، ایسی مضبوط جماعت بن گئی تھی، اور لوگوں نے بھی محسوس کرنا شروع کر دیا تھا کہ یہ لوگ کمپرومائز کرنے والے نہیں ہیں۔ لیکن کیسا شدید وار ہوا شیطان کا، اندر سے طاغوت اٹھا اور تم سب ڈھیر ہو گئے ہو۔ للہ توبہ کرو، معافی مانگو، اور کہہ دو کہ حق عقیدہ یہی ہے کہ سجدہ اللہ کا حق ہے، اور سارے انبیاء نے اللہ کو سجدہ کیا تھا، کسی نبی نے کسی دوسرے نبی کو سجدہ نہیں کیا ہے۔ ایک لمحے کے لیے، ایک بال برابر بھی سر جھکانا تکریم کے لیے کسی اور کے سامنے، حتیٰ کہ یہ کراٹے ماسٹر کا جو انداز ہوتا ہے، یا جو افسروں کے سامنے، یا والدین کی قدم بوسی کی جاتی ہے، یہ ساری شرک کی چیزیں ہیں۔ اللہ کے بندوں نہیں جھکنا ہے اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے۔ یہ سر عزت دار سر ایک ہستی کے سامنے جھکنے کے لیے بنا ہے۔ یہ کٹ تو سکتا ہے لیکن یہ جھکے گا نہیں کسی اور کے سامنے، نہ کسی لالچ کی وجہ سے، نہ کسی دھونس کی وجہ سے، اور نہ کسی اور مجبوری کے تحت سے۔ اس لیے کہہ دو کہ یہ شرک ہوا ہے محمد حنیف سے، اور ہم اس سے بیزاری کا اعلان کرتے ہیں، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ اس تفسیر کو پیچھے ہٹاؤ، یہ مشرکانہ تفسیر جو ہے، اور توحید کی دعوت دو، ایمان خالص کی دعوت دو۔ لکھنا دیکھنا کس طرح اللہ تعالیٰ رگے جہاں بدلی کرے گا، اور اللہ تعالیٰ اپنے مخلص بندوں کو آگے لائے گا، اور یہ دعوت بڑھتی جائے گی۔ اب تو سوشل میڈیا کا دور ہے، اور یہ دعوت سامنے آتی جا رہی ہے۔ آسان طریقہ تھا، ایمان خالص کے اوپر ڈٹ جاتے، ایمان خالص کی بنیاد بناتے، کتنی مضبوط جماعت بن گئی تھی۔ لیکن اب شرک کی وجہ سے وہ چیز تو ختم ہو گئی، روح نکل گئی ہے۔ اب جتنی مرضی تم تقریریں کرو، جتنی مرضی مساجد بناؤ، جتنے مرضی تربیتی پروگرام کرو، جب بیچ میں ایک شرک موجود ہے تو پھر اس کے بعد تو یہ ساری بنیاد اکھڑ جائے گی، اور ایسا پچھتاوا، شدید پچھتاوا ہوگا آپ کو
غصہ آئے گا اپنے اوپر، اور جن لوگوں نے تمہیں شرک کی طرف لے کے گئے. لہٰذا سوچو، غور و فکر کرو، اور آپس میں بیٹھو، غور کرو، دلائل کو سنو. قرآن کے دلائل ہیں اور صحیح حدیث کے اندر ہے، اور صحیح جو تشریح کرنے والے لوگ تھے انہوں نے جب صحیح تشریح موجود ہے تو صحیح تشریح کو چھوڑ کے پھر ابن کثیر کو لینا یا مشرکانہ تفسیروں کو لینا، یہ بہت بڑی جہالت ہے اور بالکل تنظیمی مزاج کے خلاف ہے یہ چیز. اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے اور جہاں جہاں تک یہ آواز پہنچے ان کو ایمان کی طرف واپس لوٹنے کا اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. وقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.